لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابواب محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان۔ میں نے اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ ترجمہ سماعت کیجیے تاکہ گفتگو کرنا آسان ہو جائے۔ انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت وہ چاہتا ہے کہ رجس کو تم سے دور کر دے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت میں دو لفظ ہیں، وہ دو لفظ سمجھ میں آ جائیں تو آیت سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ دو کیا؟ بیت والے کون ہیں اور رجس کیا ہے۔ یہ اہل البیت، بیت ویسے گھر کو بولتے، تو اہل میں نے والے، گھر والے، تو یہ گھر والے کون ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف مفسرین کرام نے تفسیر کی ہے۔ گھر والے کون ہیں؟ ویسے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ گھر والے کون ہیں، لیکن ایک تشریح اس کی، اگر آپ امام فخر الدین رازی کو پڑھیں تو تفسیر کبیر میں وہ کہتے ہیں کہ گھر والے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، آپ کے بیٹے حسن و حسین، اور ان کی جتنی نسل ہے قیامت تک، یہ گھر والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل البیت کے اندر جن کو آپ پنجتن پاک کہتے ہیں، یعنی مولا علی، بی بی فاطمہ، حسن حسین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہتے ہیں کہ یہ گھر والے ہیں۔ ویسے گھر والا کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ اپنے اسلوب میں بھی چلے جائیں تو گھر والا اسے کہتے ہیں کہ جس کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہ پڑے، اسے کہتے ہیں گھر والا۔ اب دیکھیے، بیٹا اگر گھر آ رہا ہے تو گھر آیا نکلا، آیا نکلا، وہ گھر والا ہے۔ جس سے پردے کی ضرورت نہ پڑے وہ گھر والا ہے۔ اب بی بی فاطمہ اگر گھر میں موجود ہوں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو بھی اجازت لینی پڑے گی، اس لیے کہ بی بی فاطمہ کو حضرت عثمان غنی سے بھی پردہ کرنا ہے۔ تو گھر والا اگر ہوگا تو مولا علی شیر خدا ہوں گے، اور گھر والا اگر ہوگا تو حضرت امام حسن ہوں گے، گھر والا ہے تو امام حسین ہے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر کو، جو منقش چادر ہے جس کے اوپر نقش و نگار ہیں، وہ چادر، اس سے مراد تصویریں نہیں ہیں، ویسے پھول ہیں، وہ چادر کے اندر مولا علی کو، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہیں لیا، اس چادر کے اندر لے لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت اور خاص الخاص ہیں، تو ان سے آلودگی کو دور کر دے۔ اب یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں نے اس کی تشریح یوں کر دی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، آپ برائیوں سے بچو، آپ جو ہو وہ نیکی کے کام کرو۔ اب اگر یہ آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہو تو اس میں اہل بیت کی خوبی کیا ہوئی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو کہا ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے روکو، اپنے آپ کو اس طرف لگاؤ کہ تم اچھائی کرو۔ تو اس میں اہل بیت کی خوبی کیا ہوئی کہ اہل بیت سے کہا جا رہا ہے کہ تم اچھے کام کرو اور تم لوگ جو ہو وہ برائی سے بچو؟ نہیں، خوبی تب ہوگی اگر، اب اس کی مثال سے اس بات کی سمجھ آ جائے گی، خوبی تب ہوگی۔ دیکھیے، اگر میں، ہمارے ملک صاحب بیٹھے ہیں، اگر میں ان سے یہ کہوں کہ ملک صاحب آپ لوگ یوں کیجئے کہ علامہ اقبال ٹاؤن میں ایک مکان بنا لیجئے،
تو ملک صاحب کے پاس پیسے ہوں گے تو مکان بنا لیں گے، ان کے پاس پیسے ہوں گے تو یہ سوچیں گے، مشورہ لیں گے، ان کی طاقت ہوئی تو مکان بنائیں گے۔ لیکن اگر میں بول دوں کہ میں آپ کو مکان بنا کے دیتا ہوں تو اب لوگوں کی نظر جو ہے وہ مجھ پہ پڑ جائے گی کہ یہ شخص اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ اپنے سامے کو مکان بنا کے دے دے، تو لوگوں کی نظر مجھ پر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، مولا علی شیر خدا، ان کی نسل کے متعلق یہ کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے پلیتی کو لے جائے۔ اب سب کی نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی طاقت رکھتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو جو بھی بی بی فاطمہ کی اولاد ہے، نسل ہے، امام حسن اور حسین کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی پلیتی سے پاک فرما دیتا ہے۔ ویسے نسل جو ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، یہ خاصہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ کی نسل جو ہے وہ آپ کی بیٹی سے چل رہی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر حضرت امام حسن و حسین اشارت النس یہ ہے کہ دونوں کو بیٹا کہا گیا۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک کو آج کیوں چنا؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ کنز الاموال کے اندر ہے، جلد اس کی چھٹی ہے، صفحہ 219 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جملہ ہے، اور اس جملے کو سب سن لیجیے۔ بی بی فاطمہ کا تذکرہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جو ان کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، یہ حضور کا فرمان کہ ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے گا اللہ تعالیٰ، جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقیدت رکھتا ہے۔ یہ زہرا کا لفظ تو سنا ہوگا، زہرا کا معنی ہوتا ہے چمک، چمکیلا، روشن۔ آپ کب پیدا ہوئی؟ وصال مبارک تو آپ کا 3 رمضان المبارک ہوا، 3 رمضان المبارک ہو، لیکن ولادت جو ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا اعلان نبوت سے 1 سال قبل، بعض کے نزدیک 1 سال بعد، اور بعض کے نزدیک اعلان نبوت سے 5 سال قبل۔ تو یوں بقول ابن جوزی جب ہجرت کی مدینہ کی طرف تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 18 سال ہوگی، اگر ابن جوزی کے قول کو مانا جائے تو اب اسی عمر میں آپ کی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی آپ کی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے زیادہ پیار فرماتے تھے۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ان کی یہ پیشانی کو یوں سر کو چومتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جاتے تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو جاتی اور وہ اپنے ابا کے ہاتھ کو چومتی۔ اس لیے جتنے سماعت کر رہے ہیں، بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی، بچے بھی سن رہے ہوں گے، جب بیٹی کے گھر میں باپ جائے تو سنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت یہ ہے کہ بیٹی باپ کے لیے کھڑی ہو جائے اور اپنے باپ کے ہاتھ کو جو ہے وہ چومے، تو باپ جو ہے وہ بیٹی کی پیشانی کو چومے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے سب سے زیادہ پیار کرتے۔ یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جملہ بی بی عائشہ نے کہا ہے۔ بی بی عائشہ سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیملی میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے؟ تو بی بی عائشہ نے یہ جملہ کہا ہے۔ اب ذرا راوی کو بھی دیکھ لیجئے اور جملہ بھی دیکھ لیجئے۔ آپ فرماتی ہیں، بی بی عائشہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیملی میں سب سے زیادہ عورتوں میں سے، جو فیملی میں عورتیں ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیار کرتے تھے، اور مردوں میں سے ان کے خاوند مولا علی شیر خدا سے پیار کرتے تھے۔ یہ جملہ کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے۔ یہ ایک اور آیت جو ہے وہ بھی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان کو واضح کرتی ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کو ملاحظہ کیجئے، یہ 3 پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 61 پہ جائیے، اور اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ ایک جملہ آئے گا آپ کو، فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں تم سے، بات اس کی کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے، ندعو ابناءنا، ابنانا ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، وابناءکم اور تمہارے بیٹے، ونساءنا ونساءکم ہم اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، وانفسنا وانفسکم ہم اپنے نفس کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفس کو بلا لو، ثم نبتہل پھر ایک دوسرے پہ مباہلہ کریں گے،
فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت جو ہے وہ ڈالیں گے۔ یہ مسئلہ کیا تھا؟ یہ عیسائیوں کا مناظرہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جب وہ دلائل سے نہیں مان رہے تو آپ نے فرمایا چلو آج مناظرہ جو ہے وہ تم نہیں مان رہے تو اب مباہلہ کرتے ہیں۔ مناظرہ یہ دلائل دے رہے ہیں، تم دلائل سے سمجھ نہیں رہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم ایک دوسرے کے اوپر یہ جملہ کہیں گے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ تو ٹھیک ہے، دن طے پا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن کو لے کے چلے؟ بی بی فاطمہ الزہرا کو۔ کس کو لے کے چلے؟ حضرت امام حسن و حسین کو۔ اور کسے لے کے چلے؟ مولا علی شیر خدا کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چلے۔ تو اب چلنے کا انداز ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے، حسن و حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑا، پیچھے بی بی فاطمہ الزہرا، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاؤں کے اوپر مولا علی پاؤں رکھتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ پردہ اتنا ہے کہ پاؤں کے نشان بھی جو ہیں وہ زمین کے اوپر نہ رہ جائیں۔ اب جا رہے ہیں، لیکن یہاں میں جملہ عرض کر جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آیت آپ کی زبان سے ہم تک پہنچ رہی ہے، اپنے بیٹے بلاؤ، تم اپنے بیٹے بلاؤ، ہم اپنی عورتیں، تم اپنی عورتیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہ اتنے بندے بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹے بلاؤ، عورتیں بلاؤ، نفس بلاؤ، یہ اتنے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور تنہا چلے جائیں تو تنہا جا کے گفتگو کر دیں؟ نہیں، حضور تنہا نہیں گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ تنہا نہیں جا رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور اگر جملہ بول دیتے تو کیا وہ سب تباہ نہ ہو جاتے؟ پھر بیٹی لے کر کیوں گئے؟ پھر بیٹے لے کر کیوں گئے؟ آپ مولا علی کو لے کر کیوں گئے؟ اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کو بڑا ناز ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا بیٹا ہے۔ ہاں یہ تصور ان کا غلط ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن تصور تو ہے نا، تصور تو ہے۔ تو وہ سن آف گاڈ بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹوں کو لے کے جا رہے ہیں کہ تم میں جس بیٹے پر ناز ہے تم اس کے لیے گفتگو کرو۔ ہم اپنے بیٹے حسن و حسین کو لے کے چلتے، ان کو ایک عورت بی بی مریم پہ بڑا ناز تھا، آپ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کو لے کے جا رہے ہیں، ان کو حضرت عیسیٰ پر بڑا ناز ہے کہ ہم ان پر یقین، حالانکہ یقین تو ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پر ہے، ہمارا ان سے بہتر یقین ہے، لیکن انہیں دعویٰ تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو اور خود تشریف لے جا رہے۔ اب جب پہنچ رہے ہیں تو نجران کے عیسائیوں کی جب نظر پڑ گئی، اب ان کے بڑے بڑے یہ بولے کہ یہ جو نفوس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ رہے ہیں، حضور نے دعا کر دی، انہوں نے پیچھے سے آمین بولا تو روئے زمین کے اوپر کوئی عیسائی جو ہے وہ نہیں بچے گا۔ تو اس آیت سے بھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان جو ہے وہ واضح ہو رہی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور کیا افضل ہوگا، یہ جملہ واضح کرتا ہے اور زیادہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پہ جانے لگتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی کو ملتے، اور جب سفر سے تشریف لے آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ملتے۔ اس جملے پہ غور ہے، جانے لگتے تو سب سے آخر میں ملتے، کیوں کہ سفر میں جس سے آخر میں ملے ملاقات ہوئی وہ اپنی بیٹی ہے آپ کی بی بی فاطمہ الزہرا، اور جب آنے لگتے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح کیا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مولا علی شیر خدا سے، لیکن اس میں حضور نے جو جملہ کہا ہے، کہا اے میری بیٹی، میں اللہ کے حکم سے تیرا نکاح اس زمین پر جو سب سے بہتر ہے اس کے ساتھ میں تیرا نکاح کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام جو ہے میں ایک انداز سے سوچتا ہوں، علامہ الیاس برنی رحمہ اللہ نے ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑا زبردست جملہ لکھا ہے اور یہ آپ بھی سن لیجئے غور سے۔ کہتے ہیں کوئی کام کسی جگہ پہ بھی نہ بنتا ہو تو بی بی فاطمہ کے در پہ وہ کام بن جاتا ہے۔ مطلب کوئی بھی مشکل ہو آپ کو تو وہ مشکل کہیں سے حل نہیں ہو رہی تو آپ واسطہ دیں اللہ تعالیٰ کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ بات ذرا مشکل ہے نا، ٹیپیکل سی ہے کہ یعنی کیا مطلب؟ وہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ساری نسبتوں کا مجموعہ ہیں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پوچھا وہ کس طرح؟ ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ساری نسبتوں کا مجموعہ کس طرح ہے؟ کہنے لگے سنو، باقی جتنی عورتیں ہیں، 4 عورتوں کو بڑا افضل قرار دیا ہے، حدیث تو آپ کے ذہن میں ہوگی، 4 عورتوں کو، حضرت بی بی مریم کو، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی
اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اور بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 عورتوں کو بڑی فضیلت دی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک حدیث میں ہے کہ زمین پر تمام نساء سے بہتر، عالمین میں. بعض میں کہا گیا کہ یہ جنت میں تمام عورتوں سے افضل ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے اندر ان 4 عورتوں میں ایک قدر مشترک ہے. وہ کیا؟ ویسے تو بی بی خدیجہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. حضرت بی بی مریم ایک نبی کی ماں ہے. حضرت آسیہ یہ کیا ہے؟ یہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن کلمہ پڑھ لیا، فرعون نے سزا دے کے شہید کر دیا ان کو. حضرت فاطمہ زہرا مولا علی کی زوجہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. تو 4 میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ 4 عورتوں نے نبیوں کی مدد کی ہے. بی بی مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ہیلپ کی ہے، 7 سال رہتی تھی. حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، اپنا سارا مال ان کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے. اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب نے آ کر اونٹ کی اوجری جو ہے، اونٹ کی اوجری اوپر پھینک دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. وہ اتنی بڑی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پھینکی، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتا چلا، وہ دوڑتی ہوئی آئیں، انہوں نے آپ کے اوپر سے اتاری. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ اتنی محبت، اتنا پیار، اللہ اکبر جل شانہ، ہر جگہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ مدد کرتی رہی. اب نسبتوں کا مجموعہ جو ہے وہ کس طرح ہے؟ بی بی مریم ہے، صرف نبی کی ماں ہے. حضرت آسیہ ہے، کلمہ پڑھا ہے. بی بی خدیجہ ہے، ایک نبی کی بیوی ہیں. لیکن حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساری نسبتوں کا مجموعہ ہے. وہ کس طرح؟ بیٹی ہیں تو ان کی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ماں ہیں تو ان کی جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور بیوی ہیں تو اس کی جو تمام اولیاء کا سردار ہے. تو یعنی ولایت بھی جمع ہو گئی، رسالت بھی جمع ہو گئی. یہ ساری نسبتوں کا مجموعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ بیوی جو تمام ولیوں کے سردار، اور ماں جو تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور بیٹی ان کی جو سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں. اس لیے جس کسی کا کوئی مسئلہ کہیں حل نہ ہوتا ہو تو وہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. لیکن اس کا طریقہ میں بتلاؤں. میں ایک دفعہ ہیوسٹن میں ہوتا ہوں، میں ہیوسٹن سے تب فلائٹ ڈائریکٹ چلتی تھی، تو میں وہاں بیٹھا تو دعا کے لیے سب لوگ جو ہے میرے پیچھے ہی وہاں نماز جمعہ پڑھتے تھے، کیونکہ بالکل ایئرپورٹ میرے قریب ہے. تو میں بیٹھا ہوا تو ایک میرے ہوسٹس نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے. میں اسی ڈریس میں ہی آتا، میرے لیے دعا کیجئے. تو میں نے اسے یہ بتایا 100 مرتبہ الحمد شریف جو ہے وہ پڑھی جائے. اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ثواب برائے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اب اس کے بعد جو ہے وہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس حاجت کو پورا کر دے گا. تو یہ ہے. اور ایک طریقہ اور دیکھیے، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم ایک اور زاویے سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کیا زاویہ ہے؟ وہ ہوتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا زاویہ. اس زاویے سے جب ہم بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے زاویے سے، تو حقوق اللہ کا یہ عالم ہے. رات کو کھڑی ہوتی، قیام میں ہیں، پوری رات قیام میں گزر گئی، سجدے میں ہیں، ساری رات سجدے میں گزر گئی، اور صبح جب اذان کا وقت ہوتا تو عرض کرتی یا اللہ تیری رات ختم ہو گئی لیکن میرا سجدہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. یہ حقوق اللہ کا عالم ہے. اور حقوق العباد کا کیا عالم ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقوق العباد کا کیا عالم ہے؟ کہ حقوق العباد کا یہ عالم ہے کہ سب کام وہ اپنے ہاتھ سے کرتی. آج کل ذرا تھوڑے سے پیسے آ جائیں نا تو ہم ایک نوکر رکھ لیتے، وہ گھر کی صفائی کرے گا، سارے کام کرے گا. لیکن بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے بادشاہ ہیں. چاہیں تو اپنی بیٹی کے لیے جنوں کو مقرر کر دیں، چاہیں تو اپنی بیٹی کے لیے فرشتے مقرر کر دیں، لیکن بیٹی خود اپنے ہاتھ سے کام کر رہی ہیں کہ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. آپ جانتے ہو پانی جو ہے وہ اس وقت ہاتھوں سے نکالا جاتا تھا. چرخیاں اب بنی ہیں، تب تو رسے کو کھینچا جاتا تھا، اور رسا اگر بار بار کھینچا جائے تو ہاتھ پہ جو ہے وہ چھالے آبلے پڑ جاتے، چھالے پڑ جاتے ہیں. اور چکی بھی خود پیستی تھی، یہ آٹا جو پیسا جاتا وہ بھی. یہ حقوق العباد دیکھیے آپ. اور ایک مرتبہ تو چلی گئی کہ ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے ہیں، ابو کے پاس غلام آئے ہیں، چلو گھر کے کام کے لیے کوئی غلامی لے، پانی تو بھر کے لے آیا کرے.
گئیں، گھر پہنچی تو حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، واپس آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے سون کے فرمانے لگے جنت کی خوشبو آ رہی، کہا میری بیٹی فاطمہ آئی تھی؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ بی بی عائشہ نے کہا ہاں آئی تھی، کہا کچھ نہیں انہوں نے، چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کے گھر گئے، پوچھتے ہیں آپ میرے گھر آئی تھی، کیا کام تھا؟ کہا ابو ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، جسم تھک جاتا ہے، آپ کو یہ غلام دے دیں؟ دیکھو آج کسی کے پاس اقتدار آ جائے تو وہ سب سے پہلے نوازے گا اپنے بچوں کو، وہ سب سے پہلے نوازے گا اپنی فیملی کو، ٹھیکے لے کر دے گا اپنے خاندان والوں کو۔ میرے نبی کے پاس غلام آئے تو اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں بیٹی میں ان غریبوں کو چھوڑ کر اپنی فیملی کو کیسے دے دوں؟ میری بیٹی پہلے تو میں ان غریبوں کو دوں گا نا یہ غلام۔ تمہیں میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، اسے تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا بتایا، اور یہ میں سب بیٹیوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں آج بی بی فاطمہ کے لیکچر میں، یہ سب عورتوں کے لیے جو بیچاری دن کو کام کر کے تھک جاتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی جب رات کو تھک جاؤ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ بخاری کی حدیث ہے، اور ایک جگہ 34 بھی آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ 33 33 33 یہ کہنے کے بعد تم یہ پڑھ لیا کرو، جتنی تھکاوٹ ہوگی اللہ تعالیٰ وہ جو ہے وہ دور فرما دے گا۔ یہی تسبیح فاطمی جو ہے یہ اب ہر نمازی جو پکا نمازی ہے وہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اس کو جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پردے کا اتنا خیال رہتا تھا۔ جتنی بھی عورتیں ہیں میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اپنی بیٹیوں کے لیے اور سب کے لیے یہی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو بی بی فاطمہ کے نقش قدم پر جو ہے وہ چلائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا کہ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ اس تناظر میں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھیے کہ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں رحمت ہیں۔ اب دیکھیے میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے اور آپ کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے رحمت ہیں، لیکن بی بی فاطمہ کا مقام سمجھیے کہ وہ رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بن رہی، وہ باپ ہیں کس کے لیے کہ جن کے لیے رب قرآن مجید میں کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ مقام ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ وہ رحمت ہیں ان کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین جو ہے وہ بنا کر بھیجا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ایک خاص چیز ہے وہ ان کا پردہ ہے۔ جب کبھی غیرت انسانی یا قومی جو بھی بول لیجئے کا سوال آتا ہے تو فاطمہ زہرا تیرے پردہ کا خیال آتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی بغیر اجازت کے نہیں آئے گا، ایون کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی دروازے پر کھڑے ہیں اس لیے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اندر ہیں، اجازت ملے تو تب میں اندر جاؤں۔ تو یہی پردہ شروع سے لے کے آخر تک آپ کے ساتھ رہا۔ ایک دن بیٹھی ہوئی کہنے لگی، حضرت اسماء بنت امیس سے کہتی ہیں یہ جو جہاں سے جنازے نکلتے ہیں نا بے پردگی ہو جاتی ہے، صرف چادر دے دیتے ہیں اوپر، تو مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے کہا مجھے یاد آیا حبشہ میں جب میں گئی تھی، حبشہ ایتھیوپیا جس کو اب آپ ایتھوپیا بولتے، ایتھیوپیا میں جب میں گئی تھی تو وہاں جب لاش رکھی جاتی تھی تو یوں کھجور کی شاخیں لا کر اس طرح اوپر رکھ دی جاتی، اس طریقے سے لگا کے رکھ دی جاتی۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی یہ طریقہ اچھا ہے، یہ طریقہ اچھا ہے، تو سنو جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے اوپر بھی اس طرح پہلے شاخیں رکھنا، تو تاکہ وہ پردہ ہو جائے اور میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر جانے کے ایگزیکٹ 6 ماہ کے بعد اتنی محبت تھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار جب دنیا سے تشریف لے گئے روتی رہتی تھی، حضور کے روزے پہ چلی جاتی، وہاں تعویذ پر قریب بیٹھ کے روتی رہتی۔ صرف 6 ماہ کے بعد 3 رمضان المبارک کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو آج کے لیکچر میں سب کے لیے یہی میسج ہے، خصوصی طور پر بیٹیوں کے لیے کہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ سب کو بی بی فاطمہ جیسا بنا دے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ